آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی جانب رجوع کریں اور ہم زبور 127 اور اس کی پہلی 2 آیات سنیں، اور ان آیات کو ہمارے لیے پڑھیں گی مس صبا ناظر صاحبہ۔ خداوند کی آواز کو سنیے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ آمین۔ خداوند اپنے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تیار کر، تیرے مبارک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ زبور نمبر 127 اور اس کی پہلی 2 آیات آج صبح ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ دونوں آیات ہماری انسانی زندگی میں جتنی بھی برکتیں اور نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جو کچھ ہم اس دنیا میں جس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان کرتی ہے کہ یہ ساری برکتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ جب یہاں پر لفظ گھر استعمال ہوا کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، تو یہاں پر گھر سے مراد محض اینٹوں کا گھر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو خدا اس دنیا میں ہمیں لطف اندوز ہونے کے لیے بخشتا ہے۔ اور یہاں پر جس بڑی حقیقت کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ بہت دفعہ ہم ان کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اتنے برس بیرون ملک خدمت کی، کام کیا، میں اپنے خاندان سے جدا رہا، میں نے محنت کی، اور یہ گھر اور یہ برکتیں میں نے اپنی محنت سے کمائی ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری محنت کسی کام کی نہیں ہے، ہمارا سویرے اٹھنا اور دیر تک آرام کرنا کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے لیے مشقت کرنا کسی کام کا نہیں ہے، اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہ سب کچھ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے، اور اس کا کریڈٹ خدا کو جانا چاہیے۔ یہ زندگی بھی اسی کی ہے جو اس نے ہمیں بخشی ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک فیونرل پہ تھا، میں ایک جوان شخص جو گزرے 10 برسوں سے بیرون ملک مقیم تھا، اچانک عمان میں وہ رہائش پذیر تھا، 10 برسوں سے کام کر رہا تھا، سخت محنت کر رہا تھا تاکہ اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر سکے۔ اچانک کرسمس سیزن میں، کرسمس کے دنوں میں، بالکل کرسمس کے دنوں میں اس کو موت نے آ دبوچا، اور کرسمس کے بعد ابھی چند دن پہلے، پرسوں غالباً، ہم اس کی لاش، اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچی، اور ہم نے اس کے فیونرل کی جو عبادت ہے اس کو لیڈ کیا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنے شوق سے یہ نوجوان
اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایک بہتر مستقبل بنانے کے لیے وہاں پر گیا. سو ہر چیز یاد رکھیں، ہر چیز خدا کی طرف سے ہے. اگر خدا ہمیں فضل نہ دے تو ہم تو ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے نام کو ہمیشہ اول درجہ دینا چاہیے. میں اس پیغام کو آنے والے سال کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، 2024 کے لیے. اور میں نے کہا کہ میں 4 باتیں گھر کی نسبت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور جب میں گھر کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد آپ کا مکان بھی ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اور آپ کی فیملی بھی ہے جو آپ کا گھرانہ ہے. یہ دونوں چیزیں میں 4 باتیں بیان کروں گا. پہلی بات، 2024 میں ایک چیز کو یاد رکھیے کہ ہمارے گھر لہو کے وسیلے سے محفوظ ہونے چاہیے. Our houses must be protected with the blood. اگر آپ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب پڑھیں، اس کا 12واں باب پڑھیں. خروج کی کتاب اس کا 12واں باب یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا بنی اسرائیل کو مصر سے نکالتا ہے، جہاں وہ 450 برس رہے تھے تقریباً، اور اس ملک میں انہوں نے غلامی کی تھی. ان کے ساتھ جبر کیا گیا تھا. انہوں نے مزدوری کی لیکن ان کو وہ مزدوری دی نہ گئی. وہ کمزور کمیونٹی تھے لیکن وہ ایک طاقتور کمیونٹی میں رہتے تھے جو ہر طرح کی برکت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور ہر طرح سے خدا نے ان کو عسکری اور ہر طرح کا دنیاوی علم بخشا تھا. مصر اس زمانے میں علم، صنعت کے اعتبار سے اور جدید سائنس اس زمانے کی علم اور سائنس کے اعتبار سے ایک نامور ملک تھا. اپنے رتھوں اور گھوڑوں کی وجہ سے وہ بڑا مقبول تھا، لیکن خدا بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا. آپ یہ بیان پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا ان پر آفتیں بھیجتا ہے، اور سب سے آخری آفت یہ آئی کہ خدا نے کہا کہ میرا فرشتہ مصر کے بیچ میں سے گزرے گا، اور جتنے بھی پیلوٹے ہوں گے انسانوں کے یا جانوروں کے، وہ فرشتہ ان کو مار دے گا. لیکن خدا بنی اسرائیل کو بچانا چاہتا تھا، ان کو محفوظ کرنا چاہتا تھا. سو خروج کی کتاب اس کا 12واں باب یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے ان سے کہا کہ تم ہر خاندان ایک برہ لینا، اور اس برے کو ذبح کر کے اس کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر لگانا. صرف ایک ہی طریقہ ہوگا. خداوند کا فرشتہ کسی سے کوئی سوال و جواب نہیں کرے گا، کچھ پوچھے گا نہیں. صرف یہ ہوگا کہ جب وہ فرشتہ مصر میں سے گزرے گا تو ہر اس گھر کو جس کے باہر خون کا نشان ہوگا اس کو چھوڑ دے گا. سو ہر گھر جس کی چوکھٹ پر خون کا نشان لگا ہوگا وہ محفوظ کر دیا جائے گا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ گھر بالکل محفوظ رہے گا. لیکن وہ گھر جس کی چوکھٹ پر خون کا نشان نہیں ہوگا، فرشتہ جب وہاں سے گزرے گا تو وہ اس گھر میں سے پیلوٹے کو لے لے گا، مار دیا جائے گا پیلوٹا. سو اس دن آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے برے ذبح کیے، اور انہوں نے ان بروں کا لہو اپنے دروازوں کی چوکھٹ پر باہر کی جانب لگایا، تاکہ جب فرشتہ گزرے اس کو پتا ہو کہ یہ گھر خون کے ساتھ، برے کے لہو کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، اور وہ اس گھر کو چھوڑ دے. آپ اندازہ کیجئے اس صبح کیا ہوا ہوگا.
उस सुबह बनी पूरे मिस्र में आहो नाला, वैन, ववेला, शोर और आंसू होंगे। हर घर में कोई ना कोई मर चुका था, लेकिन सिर्फ वो घर जिनके बाहर बर्रे का लहू लगा था, का निशान था, वो महफूज रहे। आज सुबह मैं आपके साथ ये बयान करना चाहता हूं और आपको ये दावत देना चाहता हूं कि अगरचे आज हम भेड़ बकरियों का लहू बहाकर उनके लहू से अपने घरों को महफूज नहीं करते, लेकिन हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, उसने अपना खून बहाया है और उसके बेशकीमत खून से हम महफूज किए गए हैं। इसलिए मैं आपको यह दावत दूंगा कि इस नए बरस में 2024 में जब दुनिया में आफात, बीमारियां, मसाइल, मुसीबतें, परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। अभी चंद दिन पहले से हम अखबारात में पढ़ रहे हैं कि कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट दाखिल हो रहे हैं। बीमारी और नए नए वायरस इंसानों को तंग करने के लिए मौजूद हुए हैं। मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा और आपको यह दावत दूंगा, आइए हम अपने घरों को यीशु के लहू से महफूज करें। लेट आवर हाउसेस बी प्रोटेक्टेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लहू से अपने घरों को महफूज कीजिए। जिस तरह से उस जमाने में बनी इसराइल के घर, जिनके घरों के बाहर बर्रे का लहू लगा था, वो महफूज तस्वर किए गए। अपने घरों को, अपने घर के एक एक हिस्से को यीशु के लहू में पाक और महफूज कीजिए। सो आइए हम इन दिनों में अपने घरों में दुआ करें और एक एक हिस्से के लिए दुआ करें और उसको यीशु के लहू से महफूज करें। जहां भी आप बसते हैं, जरूरी नहीं कि आपका अपना घर हो, अगर आप किराए के घर में भी रहते हैं मेरी तरह, तो आप उसको भी यीशु के लहू से पाक और महफूज कीजिए। अपने घर को आप महफूज कीजिए यीशु के लहू से। और न सिर्फ घर इससे मुराद है, उस दिन जब फरिश्ता गुजरा तो उसने ये नहीं कहा था कि वो घरों को ढा देगा जिनके बाहर खून का निशान नहीं होगा। ईंट और पत्थर के घर तो महफूज ही रहे, लेकिन दरअसल ये प्रोटेक्शन थी अंदर बसने वाले लोगों के लिए। सो ना सिर्फ अपने घरों को, अपने मकानों को यीशु के लहू से महफूज कीजिए, बल्कि आइए हम अपने खानदान के एक एक फर्द को जो हमारे साथ या हमसे कहीं दूर बसते हैं, हम उनको यीशु के लहू में महफूज कर दे। एक एक घर का रुकन यीशु के लहू में हम उसको महफूज करें। अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, हर एक शख्स को जो आपके साथ है, आपके खानदान का फर्द है, आपके सिबलिंग्स हैं, उनको यीशु के लहू से में पोशीदा कीजिए। मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं सिर्फ मकानों की बात नहीं कर रहा, अफराद की बात कर रहा हूं। सो आप अपने घर के तमाम अफराद को यीशु के लहू में महफूज कीजिए। दूसरी बात, हमारे घर, पहली बात मैंने आपके साथ ये बयान की कि हमारे घर खून में महफूज किए गए हैं। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं वो ये है, हमारे घर, हम चाहे जितने मर्जी खूबसूरत घर तामीर कर लें, जितना मर्जी रुपया पैसा उन पे
ہم صرف کر لیں. ہمارے گھر بنیادی طور پر ہمارے نہیں ہیں. یہ مسافر خانہ ہے ہمارے لیے. جس طرح سے کوئی شخص ہوٹل میں ٹھہرتا ہے چند دنوں کے لیے یا کسی سرائے میں قیام پذیر ہوتا ہے ایک عارضی وقت کے لیے، یہ گھر جن میں میں اور آپ بستے ہیں، ہم ان پہ بہت محنت کرتے ہیں، ان کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے بڑے محل ہم انسان اس دنیا میں تعمیر کرتے ہیں، لیکن یہ گھر اور یہ محل ہمارے لیے محض مسافر خانے ہیں. یہ مسافر خانے سے بڑھ کر نہیں ہیں. ہم بڑے خوبصورت پلیٹس باہر لگاتے ہیں، لیکن یہ گھر ہمارے لیے محض مسافر خانے ہیں. زبور 119 اور اس کی 54 آیت میرے سامنے دیکھیے. زبور 119 اور اس کی 54 آیت 54 ورس 54. یہاں پر لکھا ہے، میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں. It's a beautiful verse. میرے مسافر خانے میں. داؤد نے یہ زبور لکھا، اور داؤد اپنے زمانے میں بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا. وہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والا شخص تھا. جب وہ بادشاہ بنا، اس کے محل ہمارے تصور سے بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے محلوں کو مسافر خانہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں. مسافر خانہ ہے یہ دنیا. مسافر خانہ ہے. ہمارے گھر مسافر خانہ ہے. لوگوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کیے. ہمارے اپنے ملک میں ہمارے ملک کی تاریخ ان بادشاہوں کا بیان کرتی ہے جنہوں نے اپنے رہنے کے لیے عالی شان محل تعمیر کیے، لیکن ان کے انجام پر غور کیجئے. یہ محل، ان میں وہ عارضی طور پر سکونت پذیر رہے، بالآخر ان کو زمین کی مٹی میں سمانا پڑا. محل چھوڑ کر قبروں میں رہنا پڑا. یہ ہے انجام. سو ہمارے گھر ہم جتنا مرضی ان کو خوبصورت بنائیں، جتنا مرضی روپیہ پیسہ ان پہ خرچ کریں، ہم جو کچھ مرضی کر لیں، اس کے باوجود ہمارے گھر ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے گھر ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. ہم اس دنیا میں، اس سیارے پر، اس پلانٹ پر جس کا نام زمین ہے، یہ ساری زمین ہمارے لیے سرائے ہے، ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، اور ہمارے گھر خاص طور پر ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. زبور 84 دیکھیے. زبور 84 اور اس کی 5ویں آیت. مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے. مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے دل میں آسمانی شہر یروشلم کی شاہراہیں ہیں. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آسمانی شہروں کو یاد کرتا ہے. اس لیے ہمیں ان گھروں کے لیے جو ہمارے لیے محض ایک شیلٹر ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ گھر ہمارے لیے محض مسافر خانہ ہے. کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے بڑے خوبصورت گھر تعمیر کیے، لیکن ان کو ان میں رہنے کا موقع نہ ملا. ہمارے گھر مسافر خانہ ہے.
خداوند کے کہ ہم شکر گزار ہیں ان تمام گھروں کے لیے، ان تمام برکتوں کے لیے جو خدا نے ہمیں ان گھروں میں عطا کی ہیں۔ لیکن 2024 میں آج اس کے پہلے اتوار میں آپ کے ساتھ اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر جتنے مرضی خوبصورت کیوں نہ ہوں، دے آر جسٹ پلیگرم ہاؤس، مسافر خانہ ہے۔ تیسری بات کہ اگر یہ مسافر خانہ ہے تو اس مسافر خانے کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ بطور مسیحی ایماندار ہمارے یہ گھر صرف گھر نہیں ہیں، بلکہ یہ گھر ہمارے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ Our houses are priestly houses. ہمارے گھر کہانت کی جگہ ہیں۔ اب میرے ساتھ دیکھیے پطرس کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاؤ۔ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاؤ تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر کہانتی گھر ہونے چاہیے۔ ہم سب یہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، مقدس کاہنوں کا فرقہ ہے۔ سو ہمارے گھر دعا کے گھر ہونے چاہیے، ہمارے گھر شکر گزاری کرنے والے گھر ہونے چاہیے، ہمارے گھر خدا کی پرستش کرنے والے گھر ہونے چاہیے، ہمارے گھر ایمانداروں کے لیے مہمان نوازی کرنے والے گھر ہونے چاہیے۔ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں خدا کا مذبح ہونا چاہیے، اور ہمارے گھر میں دعا کرنے والے لوگ ہونے چاہیے تاکہ ہم کہانتی گھر بن سکیں۔ ہم دوسروں کے لیے شفایتی دعائیں کرنے والے ہونے چاہیے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو گاہے بگاہے اپنے گھر میں بلائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کر سکیں۔ ہم نے پچھلے 2 ماہ نومبر اور دسمبر کے 15 دن، تقریباً 1.5 مہینہ، ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں دعا کرنے کے لیے جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 45 دن بنتے ہیں جو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے عبادت کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے گھروں میں ہم جا سکے اس پورے کرسمس سیزن میں؟ صرف 27 گھروں میں، صرف 27 گھروں میں، 45 دنوں میں 27 گھروں میں ہم جا سکے۔ وجہ کہ لوگوں نے ہمیں دعوت نہ دی، لوگوں نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا۔ 27 گھروں میں صرف جا سکے۔ میں آپ کو آج صبح اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہتا ہوں، 2024 میں آپ کے گھر your houses must be priestly houses. آپ کے گھروں میں دعا ہونی چاہیے، آپ کے گھروں میں شکر گزاری کی دعائیں ہونی چاہیے، آپ کے گھروں میں پرستش کے اور خدا کی حمد کے گیتوں کی آواز ابھرنی چاہیے۔ آپ کے گھر میں ایمانداروں کی رفاقت ہونی چاہیے۔ آپ اپنے عزیز و قارب کو اور اپنے دوستوں کو اپنے پاسبان اور بزرگوں کو بلائیں، اپنے گھروں میں دعوت دیں کہ وہ آپ کے گھر میں آئیں اور آپ کے گھر میں عبادت کی جا سکے۔ آپ کے گھر سے زبور گانے کی، گیت گانے کی، خدا کی حمد کرنے کی آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ 2024 میں آپ کو یہ دعوت دوں گا اور آپ کو چیلنج کروں گا کہ آپ اپنے گھروں کو خداوند کے لیے کھولیے اور یہ ثبوت فراہم کیجئے کہ آپ کے گھر کہانتی گھر ہیں۔
اور آپ کے گھر میں خداوند کی پرستش کی جاتی ہے۔ چوتھی بات، اور یہ آخری بات ہے، کہ ہمارے یہ گھر جو ہیں، جو یسوع کے لہو میں ہم نے جن کو محفوظ کیا، ہمارے یہ گھر جو مسافر خانے ہیں، ہمارے یہ گھر جو کہانتی گھر ہیں، جن کو کہانتی گھر ہونا چاہیے ایمانداروں کے نزدیک، یہ تو اس دنیا میں ہے، یہ تو مسافر خانے ہیں۔ پھر ہمارے پرماننٹ گھر کہاں پہ ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں یہ کہا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ ہمارے پرماننٹ گھر یہ نہیں ہیں جن میں اور آپ رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ محض مسافر خانہ ہے۔ ہمارے پرماننٹ گھر آسمان پر ہیں۔ جس طرح سے ہم ان گھروں کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے آئیے ہم آج خداوند کی حضوری میں یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے پرماننٹ گھروں کے لیے محنت کریں گے۔ وہ گھر جن میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے بطور ایماندار، ان کے لیے محنت کریں گے۔ ہم ان گھروں کو خوبصورت بنانے میں لگے رہتے ہیں جو مسافر خانہ ہے، اور ایک دن پتہ بھی نہیں چلنا، رات کو سوئے صبح پتہ بھی نہیں، دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان گھروں کے لیے آئیے محنت کریں جو آسمان پر ہیں، جو ہمارے پرماننٹ گھر ہیں، اور ان کے لیے تیاری کرنے کے لیے there are 4 anchors or pillars جن کا اعمال کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 42ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، ابتدائی کلیسیا کے بارے میں، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ 4 باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، which are the 4 anchors to live a priestly life۔ ایک believers کی زندگی گزارنے کے لیے، ایماندار کی زندگی گزارنے کے لیے 4 چیزیں بہت اہم ہیں: خدا کا کلام، دعا، مقدسوں کی رفاقت، اور روٹی توڑنا، یعنی خداوند کی صلیبی موت کی یادگار میں، جس میں ابھی تھوڑی دیر بعد میں اور آپ شریک ہونے والے ہیں، اس میں شرکت کرنا۔ خداوند کے کلام کو سننا، دعا کرنا، ایمانداروں کی رفاقت میں رہنا، اور خداوند کی یادگاری کی عبادت میں یعنی شاعر بانی میں شریک ہونا۔ یہ 4 these are 4 anchors to live a life of believer۔ ایماندار کی زندگی میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہم ان پرماننٹ گھروں کے لیے تیار ہو سکیں۔ خداوند آپ کو ان باتوں کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔